الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا قسم له ولا مثال له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثير له ولا معين له ولا معاون له ولا زد له ولا ند له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. سوزے چہروں سے جب اترا، مجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. اتر کر ہرا سے جو سوئے قوم آیا، جو ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے آ کر ہلا دی. اگر دل میں عشق محمد نہیں تو کعبے کو جانے کی کوشش نہ کرنا. اگر دل میں جذبہ حسینی نہیں تو نصیب آزمانے کی کوشش نہ کرنا. میرا داد بھاؤ پورا چچا مامہا جبریل غلامہا برغ الاولاد کمالی. میرا داد بھاؤ پورا چچا مامہا نوری بلغ الاولاد کمالی. بھکنا پیام الکان دے وچ ہو کے اگے پلکان دے وچ آیا گیا پلکان دے وچ کشفت جاب جمالی. سہرے دے در تے جو آیا سلمان سہیل بلال ابو ہریرہ اس بار سہرے دے در تے جو آیا، آیا خالی جھولی بھر گیا، پرجوش سجدہ ڈھل گیا. حسنت جمیع خصالی، ابو جہل ہاتھ میں لنگر پا، آنکھیں اصغر بھی ہے تو کیا پتھراں ہتھاں وچ بول پئے. صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان اللہ. ذکر علماء کرام
معزز محترم مکرم سامعین، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمیل اشاعت توحید و سنت نوشہرہ ملکہ دے میرے اہتمام اج دا ایک خوبصورت پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان نال انعقاد پذیر ہے۔ انتہائی محترم مکرم برادران حضرت مولانا محمد بلال صاحب زیدہ نے محض اللہ کی رضا کی خاطر اس پروگرام کا اہتمام و انتظام فرمایا ہے۔ مجھ سمجھ دعا کو دعوت دیتی ہے، مدعو کیا، انوائٹ کیا، دعا ہے دربار الہی میں بڑی عاجزی اور انکساری نال اللہ رب العزت البیٹی تے توالی حاضری میں اپنی دربار قبول اور منظور آمین۔ میرے دوارے واسطے اس گھڑی میں اللہ نجات کا ذریعہ بڑھاوے آمین، اور ایسے پروگرام جنہوں میں اللہ دا قرآن پڑھاوے، حضور دا شان بیان ہوئے، صحابہ دے عظمت دے تذکر ہوئے، اہل بیت دا شان ہوئے، رب دی توحید بیان ہوئے، اللہ آپ ساریاں کو سنا اور سناوڑ دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اردو یا چلو اردو میں گفتگو کرتے ہیں، وچ وچ سرکی دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ترے مہینے کا زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، بقایا کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جن کے اندر ایک رمضان ہے یا محرم ہے، یہ تجارت الاول ہے۔ محرم تا یاد ہے کہ حضرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی، لیکن یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مہینے کی یکم تاریخ کو سیدنا حضرت عمر شریف ہو چکے تھے۔ رمضان کا اس لیے پتہ ہے کہ اس میں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ سب کو توفیق دے، نہیں تو عید کی عید کا انتظار تو سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مہینے شوال کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ربیع الاول، وہ بھی اس لیے کہ اس مہینے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہوئی، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی مہینے میں میرے آقا کی رحلت بھی ہوئی ہے، آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ اور ہم نے صرف ایک تاریخ کو یاد کر رکھا ہے کہ 12 ربیع الاول ہے اور حضور
تشریف لائے آپ کی ولادت ہوئی یا پھر یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک میرے آقا کا ذکر محدود کر دیا جاتا ہے. جمعیت کی شہادت توحید رسول اللہ. آپ کی توجہ میں انشاءاللہ قرآن سناؤں گا. آپ کی توجہ نہیں اس سے پہلے تمہیدی بات ہے تاکہ آپ کے ذہن سے بات بیٹھے. جمعیت کی شہادت توحید رسول اللہ کا ادنا سا طالب علم کہنا چاہتا ہے میرے محبوب کا تذکرہ اور ذکر یکم ربیع الاول سے لے کر 12 تک محدود نہیں ہے. نوشہرہ مرزا کے روشن ضمیروں میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا سونا محمد حاضر دنیا تے آئے نہیں رب محمد نے محمد کے تذکرے پہلے کر دیے. اور یہ بھی آپ کے علم بات دے کر موضوع پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. آپ کی ولادت راجح قول یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور وفات پر بھی اختلاف ہے لیکن وہاں راجح قول یہی ہے کہ آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. چار دن کے لیے تذکرہ کر کے ہم کیا کہنا چاہتے ہیں یا بولو جو نعوذ باللہ بازاروں کو سجا کر ایسی ایسی چیزیں اللہ معاف کرے میں تو چلتا رہتا ہوں. خدا کی قسم دیکھتے ہوئے اندر ٹوٹ پڑا یا اتنا آگے نکل چکے ہو دل قیامت میں محمد کو کیا دکھلاؤ گے جب آواز آئے گی سوکن انہوں پرے کرو انہوں میں محمد کا کوئی تعلق کوئی آئیے. قرآن کہتا ہے میرے محبوب کا تذکرہ میرے رب نے ایسے کیا ہے. اللہ بلکہ شروع کرنا چاہتا ہوں ایک شاعر ہے جس کا نام عمرو بن فارغ ہے. عرب کی دھرتی پہ رہنے والا ہے. بڑا بندہ اللہ نے دیا ہے کسی چیز کو دیکھتا ہے شعر بنا لیتا ہے. آیا دیکھتا چلا گیا پڑھتا چلا گیا پڑھتا چلا گیا. کوئی بندہ جاتا ہے قرآن مقدس کا نسخہ لاتا ہے اور عمرو بن فارغ کی جولی اور گود میں رکھتا ہے. عمرو بن فارغ قرآن کو پڑھنے لگتا ہے. الحمد کی حمزوں سے شروع کرتا ہے پڑھتا چلا جاتا ہے پڑھتا چلا جاتا ہے. والنار کی سین تک پہنچتا ہے بند کرتا ہے دفتر بند کرتا ہے قلم بند کر کے جیب میں ڈالتا ہے. پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں چپ ہو گئے ہو عمرو بن فارغ نے گالی یہ پیاری کی دیئے کہ آئیے ایمان ترہ ہو جاتا ہے. کہنے لگا أرى كل مدح في النبي مقصرا أرى كل مدح في النبي مقصرا فإن بلغ المسمي عليه فأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى أرى كل مدح في النبي مقصرا فإن بلغ المسمي عليه فأكثرا إذا الله أثنى بالذي هو أهله عليه فما مقدار ما يمدح الورى وأنا تفنن باس فيه
کو کھولا ہے، قرآن دیکھا ہے۔ میرے محبوب کے ذکر کو محدود کرنے والے لوگوں، آئیے سنیے گا عمرو بن فارد کیا کہنا چاہتا ہے، بلکہ اپنی طرف سے نہیں، رب کا قرآن پڑھتے ہوئے، رب کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے بولنے لگا ہے، میں دیکھتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، دیکھتا جا رہا ہوں، محمد کا چہرہ دیکھیا، محمد کے ہونٹ دیکھے، محمد کا سینہ دیکھیا، محمد کے ہونٹ دیکھے گے، محمد کی ادامہ دیکھیا نے توجہ میرے واللہ حضرت عمرو بن فارد بولنے لگتا ہے، اللہ افنا بالذی ہوگا اہلہ علیہ زمان دار ما یمدح میں نے دیکھا محمد کا چہرہ، میں نے دیکھا محمد کی زلفاں، اور دنیا والوں نے محمد کے چہرے کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کے ہونٹوں کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کے لبوں کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کے دندوں کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کے دل کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کے ہاتھوں کا تذکرہ قرآن کرے، ہاتھ قربان جاوا محمد کی رحمت کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کی شفقت کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کے اخلاق کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کی سنت کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کی سیرت کا تذکرہ قرآن کرے، قربان جاؤں میں نے تو دیکھا محمد کے صحابہ کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کی ازواج کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کی بنات کا تذکرہ قرآن کرے، میں دیکھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، پڑھتا چلا گیا، بلکہ علماء کی موجودگی میں آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بات دلیل سے کرنا چاہتا ہوں، میرے پاک پیغمبر کے صحابہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ گئے، آئے بس پوچھنے لگتے ہیں اما جی محمد کا اخلاق کیا ہے، محمد کی سیرت کیا ہے، روشن علم کی روشن ضمیروں، میری ماں نے کہا میرے بیٹو قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن دیکھتے جاؤ، قرآن مقدس کے آئے سبزے پر اللہ نے محمد کی سیرت ہی تو بیان محمد کا اخلاق بیان ہے، قرآن مقدس کی آیت میں محمد کی سیرت ہے، محمد کی معراج کا تذکرہ قرآن کرے، محمد کی ہجرت کا تذکرہ قرآن کرے، پھر میں کیوں نہ کہوں میرا محمد چل کے ان کو اللہ رحمتہ بسانے، میرا محمد مکے میں ہو قرآن آئے، میرا محمد حنین میں ہو قرآن آئے، میرا محمد مدینے میں چلے تو قرآن آئے، بلکہ اللہ بڑا پیارا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے میرا قرآن میرا پیغمبر، آئیے حیران ہو جائیں گے، رب کا قرآن بولتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ نعرہ سے لگایا کریں، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آئیے دیکھیے، ادھر دیکھیے، حیران ہو جائیں گے، آپ کہیں کہ مجھے صاحب یہ بدین کیوں پڑھنے لگا ہے؟ ادھر بیٹھیے، رب کہتا ہے میں انجیل دی قسم، زیتون دی قسم، طور سینا دی قسم، هذا البلد الامین، امن والے شہر یعنی مکے کی قسم، میرا اللہ میرا مولا میرا سونا میرا رب، انجیل دی قسم چاہیے، زیتون دی چاہیے، طور سینا دی چاہیے، مکے دی شہر دیا قسمہ پا چکیاں نے، اے مکے دی اندر بیت اللہ ہویا، مکے دی شہر دیا قسمہ پا چکیاں نے، اے مکے دی اندر زمزم دا کنواں جو ہویا، مکے دی قسم تا چاہیے، اے مکے دی اندر حجر اسود جو ہویا، اے مکے دی قسم تا چاہیے میرا مولا، اتنے صفا تے مروا جو ہویا، اے مکے دی قسم تا چاہیے جو بیت اللہ جیسا عظیم
مکہ مبارکہ وہدی للعالمین. حیران ہو جائیں گے رب کا قرآن خود ہی جواب دے دے. آواز آتی ہے لا 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 لا. بچے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی جہاں بیت اللہ ہے، جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے، جہاں حجر اسود ہے، جہاں فلانی چیزیں نہیں 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 نہیں. آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ آواز آنے لگی ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرا محبوبہ رسول محمد کریمہ کی رب رحیمہ اجلی قسم جھنجا پیاوا کہ مکے کی گلیاں دی اندر تے محمد دے قدم گل کے دے. میں مکے دی قسم دا چاہیے اتھا تو جو چلدا ہے اتھے تو جو رہتا ہے. میں ساتھی جاگا محبوبہ اتھا تو جو وسدا ہے اتھا تو جو بھندا ہے اتھا تو جو ٹوٹا ہے اتھا تیرے قدم جو لگتے ہیں. اور ساڑھے عائشہ کی زبانی ایک اشارہ توہین وسنہ در پڑھ میں اندائش کی سوئے اللہ کیوں نہ تھا دنیا والو قدم قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے خوش تھی آسیاں گزر گیا. قدم پہ برکتے نفس نفس پہ رحمتے جہاں جہاں سے خوش تھی آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں حالات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. میرا عقیدہ ہے اور دنیا والوں میرا ایمان یہ کہتا ہے جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ رحمت والی ہے، وہ جگہ برکت والی ہے، وہ جگہ شان والی ہے، وہ جگہ مقام والی ہے. کیوں نہ کہوں مکہ تو مکہ تھا جب میرے محمد کے قدم لگے اللہ نے مکہ کو مکرمہ بنا دیا ہے. پوچھے علماء سے مدینہ کو پہلے مصرف کہا جاتا تھا جب میرا محمد آیا اللہ نے مدینہ بنا دیا. پھر میرے محمد نے ہجرت کر کے بسیرہ جو دیا قربان جاؤں اللہ نے مدینہ کو منورہ بنا دیا ہے. قربان جاؤں دنیا والوں حضرت عمر بن الخطاب کا عشق سنیے بولنے لگے اذا اللہ حسنا اذا اللہ حسنا بالذی هو اهله علیہ فما مقدار ما يمدح الورى وحلق فنون باسی فیہ بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. مبشر صاحب جہاں بیٹھے ہیں صاحب اندر تشریف لے ماشاءاللہ. وہاں کے سپیکر کون؟ بڑا مفتی صاحب درود شریف اللہ بس کر جاؤ. تھکتے نہ لگے میں تو بیان کیتا تھکتے نہ لگے ادھر کیسے ہمارا ساری بات ساری بات کہو سبحان اللہ. آئیے بات کرا چلی میرے نبی کا تذکرہ محدود بولے یار ابھی تک میرے نبی کا تذکرہ ہائے قربان جاوا حضرت عمر بن فارد کرنے لگے اذا اللہ اصلا بالذی هو اهله علیہ زمان مقدار ما یمدح الورى. جس ذات کی تعریف اللہ آپ کرے ہر جس ذات کی تعریف خود اللہ کرے. عمر بن فارد
ہمارا لشکر نبی بھی تعریف کرے ولی بھی تعریف کرے غوث بھی تعریف کرے ابدال بھی تعریف کرے چھوٹے بھی تعریف کرے بڑے بھی تعریف کرے ہماری تعریفوں میں لگی ہوئی ہو ہائے یہاں میرے سامنے قرآن مقدس کی آیت ہے تعریف کہتے ہیں آپ سامنے بھائی کوئی مولی صاحب کوئی دلیل بھی ہے آئیے سنیے گا قرآن خود جواب دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کتنا مقام میرے محمد دا کتنا مرتبہ میرے محمد دا آئے کتنا شان میرے محمد دا میرے محمد دا چہرہ بھی آلہ میرے محمد کی صورت بھی آلہ میرے محمد کی سیرت بھی آلہ میرے محمد کا کردار بھی آلہ میرے محمد کی نبوت بھی آلہ آپ کہیں گے کیسے آئیے میں کوئی جملے دورانا چاہتا ہوں تعریف والے تذکرے والے پھر میں نے یہاں بیچ میں جملہ بولا ہے نبوت والا ہے اتنی اعلیٰ کیونکہ ختم نبوت جو ہوئی یہ بات سے بات نکلی ہے لیکن اس میں دلیل بڑی پیاری ہے کیونکہ نبوت ختم جو ہونی تھی سیرت میں تھوڑا اشتہار میں خاتم النبیین پھر میں جملے بولتے ہوئے آگے جانا چاہتا ہوں ادھر دیکھیے گا میں نے کہا میرے محمد کی نبوت آلہ آپ کہیں گے ولی صاحب کیسے اور اس لیے آیا ہے کہ اپنا قرآن کہتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ كَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ نبی کی جماعت جمع ہے توجہ توجہ قربان جانا میں یوں گاؤں آدم صفی اللہ ہے تو نبی اللہ ہے ابراہیم حبیب اللہ ہے موسیٰ کلیم اللہ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے یعقوب حبیب اللہ ہے 1,000 نبی رسول پیغمبر ہے سب کا قرآن کہتا ہے یہ بات اشاعت توحید کی نہیں ہے بلکہ قرآن کی ہے سبحان اللہ نظر نہیں آیا مجھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ تکبیر اللہ اکبر اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کیسے بولیں گے کیسے لفظ بڑے پیارے ہیں لما آتیتکم من کتاب و حکمہ میرے نبیوں میرے رسولوں میرے پیغمبروں تواڈے کول کتاب ہوے نبوت ہوے حکمت ہوے اب کہیں گے مولی صاحب سمجھ نہیں آئی تاکہ حساب کے اندر سمجھانا چاہتا تکبیر لفظ کے اندر کیا مانا میرا کلیم جیرت میں رہی تیرے مال تارات ہوئے اس لفظ کو سمجھئے گا ضرور سنا ہوگا علماء ماشاءاللہ یہاں بڑے بڑے علماء ہیں خصوصاً ہمارے استاد ہمارے بڑے بڑے طارق عزیز ماجمہ صاحب اللہ کو صحت عطا فرمائے آمین جتنے بھی علماء ہیں یہاں کی اللہ سب کے روح میں برکت دیتا ہے ادھر دیکھیں کیا مطلب میں سمجھانا چاہتا ہوں حیران ہو جائے گی لما آتیتکم من کتاب و حکمت کلیم
پیغمبر جی مولا تیرے کول تورات ہوئے حکمت ہوئے جی عیسیٰ نبی جی مولا تیرے کول انجیل ہوئے حکمت ہوئے جی ابراہیم جی تیرے کول صحیفے ہوئے حکمت ہوئے بلکہ تیرا کا مقام ہے فاتخذ اللہ ابراہیم خلیلا ابراہیم تو وہ ہے جس کو اللہ نے یار بنایا ہے اللہ نے جس کو دوست بنایا ہے قربان جاؤ تیرے پاس کتاب ہوئے یعنی صحیفے ہوئے یہ نقد صحیفے والا میرا نہیں ہے اللہ قرآن کہتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ لگائے تمہارے پاس سب کچھ ہوئے ثم جاءکم رسول آ جائے میرا سونا مزمل بھی کملی والا یہاں دو زبر رسول دو پیش جو ہے نا کبھی یہ دو زبر دو زیر دو پیش یہ علماء جانتے ہیں یہ اور بات ہے جب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جہاں یہ دو چیزیں آ جائے نا عظمت والا وہاں عظمت بیان ہوتی ہے آ جائے میرا سونا محمد رسول اللہ کون رسول بولے بلال صاحب نے بہت ساری چیزیں ذمہ لگائی ہیں میں انشاءاللہ ایک ایک سناؤں گا آپ کا آپ بولے ثم جاءکم رسول آ جائے میرا سونا عظمت والا رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ جی صورت یہ آلہ جی سیرت یہ آلہ کیوے عظمت والا کیوے شان والا کیوے مقام والا توجہ کیوے رسول کا کیا مطلب کتنا عظیم ہے کتنا عظیم ہے فرمایا اتنا عظیم ہے جب دنیا میں آئے گا تو میں قرآن بنا کے اسی امت کو کہوں گا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا نبی تو سارے آئے پیغمبر تو سارے آئے رسول تو سارے آئے علماء بیٹھے ہیں سنتے رہتے ہیں لیکن کسی امت کو اللہ نے نہ کہا آدم کی امت میرا احسان سمجھو نوح کی امت میرا احسان سمجھو ابراہیم کی امت میرا احسان سمجھو نہیں 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 جب آئی باری ابو بکر صدیق دی آئی باری عمر فاروق دی عثمان غنی دی سہیل علی دی طلحہ زبیر دی رب کا قرآن بولن مت گائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ مجھے اللہ ہونے کی قسم مجھے رب ہونے کی قسم اللہ کا ایمان والوں پہ احسان ہے کہ ایسا نبی میں نے تمہیں بتا دیا ثم جاءكم رسول عظمت والا رسول کے ساتھ توجہ میرے اس نقطے پہ غور کرنا اگر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ میں کچھ اور سنانا چاہتا ہوں آپ کی توجہ عظمت والا رسول اتنا عظیم توجہ نہیں ہے اتنا عظیم کہ اور نبی آئیں گے اللہ احسان نہیں جتلائے گا یہ نبی آئے گا تو اللہ احسان جتلائے نہیں سمجھے باہر کے ساتھی نہیں سمجھ رہے عظمت والا رسول دیکھیں عظمت والا رسول میرے جملہ پہ یہ جملہ میرے ابھی سے اللہ میں نے کہیں نہیں پڑھا تھا آپ کو سنا اتنا عظمت والا کہ اور نبی رسول خلیل آئے گا کلیم آئے گا
کتنا کتنا حسین جس کو دیکھنے سے قرآن کہتا ہے کتاب عیلیہن قل حاش للہ وہذا بشر ان ھذا الا ملک کریم بجائے خون کاٹنے کے عورتیں انگلیاں کٹ بیٹھی قرآن کہتا ہے عیلیہن ہاتھ کٹ گئے یہ کوئی انسان ہے انسان نہیں ہے ملک کریم کوئی سیریل نوری ہے بڑا نوری ہے جبریل کو بھی اونچا درجہ رکھتا ہے میں یوں کہتا ہوں ہاں تو کیا پتا آواز آئی ہوگی ورنہ بلال صاحب ورنہ مفتی مبشر صدیقی صاحب قربان جاؤں میں نے تو یہ سمجھا آواز آئی ہوگی اس حسین کو دیکھتے ہوئے تم بشریت کا انکار کر رہی ہو یا بشریت کے اوپر یاد ہائے مزمزم ہونے لگی ہو اس سے بھی زیادہ سونا ہوگا وہ بھی افضل البشر ہو سبحان اللہ بڑی بات کر بڑی بات کر دیا اگر آپ کی توجہ ادھر ہوتی یعنی یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹنے لگی زبان سے بولنے لگی ما ھذا بشرا سبحان اللہ بشر ان ھذا الا ملک کریم سبحان اللہ بڑے نوری ہے بڑے فرشتہ ہے جبریل تھلے آواز آئی ہے تم اس کو دیکھ کر یہ تذبذب اور مزمزم ہونے لگے ہیں یہ انسان اس سے بھی سونا ہوگا یہ حسین ہے تو آزم ہوگا لیکن وہ بھی بشر ہوگا آئیے پھر میں کیوں نہ کہوں کہ آواز آئی لم یخلق الرحمن مثل محمد عبد اللہ حق اللہ یخلق افلت شموس الحقین وشمسنا عبد اللہ افق الرب لا تغرب انک شمس الملوک کواکب اذا تنات لم یبد منہن کوکب احسن منک لم ترکت عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء سبحان الله تکبیر نعرہ ختم نبوت نعرہ ختم نبوت نعرہ تکبیر ترجمہ کروں سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر یہ گفتگو اتنی پیاری ہے آپ صرف سنتے رہتے ہیں ہمارے اوپر خواہاں کا لیبل ہے یہ نبی کو نہیں مانتے یہ یوں ہے اتنا ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے سن ہم وہ سناتے ہیں جو رب کے قرآن نے کہا میرے عربی محمد مٹھڑے فرمان نے کہا اور جس کو دیکھیے بڑی پیارا جملہ اور جس کو صحابہ نے سمجھا اور بیان کیا سبحان اللہ توجہ ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد کس نے تمہیں کہا کہ آپ جیسا سمجھتے ہیں میرے نزدیک پڑھ کے جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کے نزدیک ایسی سوچ رکھنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے لم یخلق الرحمن مثل محمد عبد وحقق اللہ یخلق افلت شموس الفقرین وشمسنا عبد اللہ افق البقى لا تغرب
كوكب أحسن منك لم تر قط عين سبحان اللہ حسان کہتا ہے سونا او میرا سونا آسان زمان سب کو بتا سکتا اس میں لفظی آیا ہے آسان منکا لم تر قط عینی تے دیا سونا آج تک کسے آنکھ نے نہیں دیکھیا اجمل من کلم تری جتنی ساؤ ایو جا اجمل تے جمیل کسے مال جڑیے کوئی اگلے جملے خلقتا مبرعا من کل عیبین اور میرا سونا انہیں لگتا ہے بلکہ پکی گملے اللہ نے کہا محمد نو بے آئے بولے بولے یار اگلے جملے سے بڑے آلہ ہے اور اس کو میں محبت میں ڈوب کر سمجھاؤں گا اور اپنی طرف سے نہیں دلائل کی دنیا میں اگر آپ کی توجہ کہنے لگے کہ اپنا خلقتا کما تشاؤ میرا سونا جیوے تو اللہ نوا کیا ہوئے اللہ تا محمد نووں میں بڑھایا ہوئے اللہ نے آدم کو بنایا نہیں پوچھیا فرماتے مادر نوح کو بنایا ابراہیم بنایا یوسف بنایا اتنا کئی ہزار نبی بنائے آئیے آسمان زمین جب خلا پہاڑ نوری ناری جدوی لوہی موہی عرشی فرشی اللہ سب بنایا کتنی دے نہیں پوچھیا گویا کہ میرا سونا یہ لفظ یاد رکھنا کا اللہ کا یعنی اس کی محبت ہے کہنا نہیں چاہتے حضرت حسان گویا کہ میرا سونا یعنی اللہ نو تنو آتا ہوئے اللہ تا محمد نو میں بڑھایا ہوئے ہوا کیا ہوئے میرے اکھارے میں ہوئے میرے ہوتے میں ہوئے میرے رخساری میں ہوئے میرے ہاتھ میں ہوئے میرے چہرے میں ہوئے میرے پاؤں میں ہوئے آئیے عاشق کی زبانی سن اپنے موبائل میں بند کر اور دوسرے بھائی کو سمجھا کہاں پھر رہے ہو کس نے تمہیں کہہ دیا ہے آئیے آئیے کہنا یہ چاہتا ہوں اللہ میرا چہرہ ایسا ہو میں کتا دیکھا تو قبلے پھیر دے قربان جاوا اللہ میرا دل میں ہوئے آئے قرآن بول پڑے اے میری زبانی میں ہوئے قرآن بول پڑے میرے پاؤں ایسے ہوں توجہ ایک عاشق کی زبانی سنیے گا شاید یہ جملے سنے یا نہ سنے آئے قربان جاؤ میرے پیر ایسے ہوئے اگر زمین پہ چلے تو ہجرت بن جائے آسمان پر جائے تو معراج بن جائے بلکہ تھے آگے چلیے بلکہ ہوں تو ایسے لیکن اشارت تو ہی کا سٹیج ہو انہیں ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا نہیں مزاج ہے دلیل ایسے ہوں لیکن جہاں پہنچتے ہی وہاں پہنچتے ہی بلندیاں تو مل گئی مقام تو مل گیا شان تو مل گیا لیکن وہاں رہا تو بندہ ہی رہے کون بولنے لگا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير مقام دیکھے بلندیاں دیکھے عزت دیکھے شان دیکھے لیکن قرآن کہتا ہے
علیحدہ موضوع ہے، اس کے لیے اور وقت چاہیے. ابھی میں تذکرہ مصطفیٰ میں کھڑا ہوں کہ میرا نبی آیا نہیں، اللہ نے تذکرے ایسے کیے اور میرے نبی کا ذکر چند دنوں کے لیے محدود نہیں، اتنا بڑا ذکر ہے. اس میں ایک آیت میں پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کأنک قد خلقت کما تشاء، یہ بتانا چاہتا ہوں کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح تو نے اللہ کو کہا ویسے اللہ نے تجھے. آپ بولے میرے تخیل کی دنیا میں پاؤں چہرہ، اور یہ جو میں لفظ کہا نا چہرہ ایسا ہو کہ اوپر دیکھو تو قبلے پھیر دے رہے. دوسرا پارا قد نرا تقلب وجهك في السماء، اور بلال صاحب سمجھائیں گے. میں آگے بھی جانا چاہتا ہوں. میرے ہونٹ ایسے میری دعا ویسی اگر بولو وہ تھوک ابو بکر کے پاؤں پہ لگے غیر رک جائے، ختم ہو جائے. اگر بری دعا علی کے آنکھوں میں پڑے اور دنیا والوں علی کے آنکھوں میں پڑے بیماری ختم ہو جائے. اگر بولو حضرت جابر کی برتن اس ہانڈیا میں اور آٹے میں پڑے قربان جاؤں کھائے، کھانا تو 5 بندوں کا ہو لیکن 1500 صحابہ سیر ہو گئے. اس کی محبت اپنے طرف سے میری طرف سے آپ کو یہ آپ نے مجھے دی، میں نے آپ کو دی. اس کا جذبہ آئے. اور میں اس لیے کہتا ہوں بچوں کو مدرسے مسجد میں لایا کریں. میں ہر اس چیز کا جو ہے وہ ائمہ کرام کو اور علماء کو کہتا ہوں بچوں کو مسجد سے منع نہ کیا کریں. ایک جگہ میں نے بیان کے دوران یہ بات کی، مولوی صاحب حیران، مولوی صاحب نے کہا مولوی صاحب کہ آپ عجیب بات کر کے چلے گئے. میں نے کہا اس میرے پاس بہت بڑی دلیل ہے. کہنے لگے کیسی دلیل؟ میں نے کہا میں نے دیکھا مسجد نبوی ہے، میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، امامت کرا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کھڑے ہیں، جناب حسین آتے ہیں محمد کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں اور میرا محمد حسین کے یعنی سوار ہونے کے بعد اپنے سجدے کو لمبا کر دیتا. اگر یہ بچوں کا منع ہوتا تو کبھی حضرت حسین میرے محمد کے کندھوں پہ سوار. آپ اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، آج بھی جائے مسجد نبوی ہے، سبحان اللہ بچے ہیں، یہی بچے کل کو بڑے ہوں گے. آج آپ انہیں مسجد میں لاؤ گے، ان کی ترتیب ایسے بنے گی، ان کا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے. انشاءاللہ آج ان کو انگل پکڑ کر مسجد میں لائیں، کل کو ہمارے شریعت میں اعظم نے کہا دیوار ایرے تمہیں دیے، دیوار ایرے تمہیں دیے. آج ان کا ایرا مضبوط ہو یا کل کو یہ پکے نمازی تھے. کہاں چل رہے تھے؟ حضرت جابر آئے رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اللہ کے میں بھی دعوت کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. جی قبول ہے. گھر گئے بیوی سے پوچھا کتنا ہے، ادھر دیکھیے. فرمایا اتنا آٹا ہے، چھوٹا سا بکرا ہے، کتنے بندے کھا سکیں گے؟ فرمایا 5. جابر دوبارہ لوٹے میرے نبی کی خدمت میں آئے، دعوت دینے لگے. کان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 بدیاں ملال لے آئیے گا. 5 کو لائیے گا. اتنا سا آٹا، اتنا سا سالن، جو یہ بات کری میرے نبی نے اعلان کر دیا میرے یارو جابر کی دعوت ہے، چلیے کھانا کھائیے. بلایا جابر جی
جب تک میں محمد نہ آؤں روٹی پکانا شروع نہ کیجیے گا، جب تک میں محمد نہ آؤں سالن کوڑی اور پھٹے پلیٹوں میں ڈالیے گا نہیں۔ قربان جاؤں صحابہ پہنچے، حضرت جابر نے سالن تیار کر رکھا ہے، آٹا گوندھا ہوا ہے، اوپر کپڑا پڑا ہے، ہائے ہانڈی کے اوپر پلیٹ پکائی پڑی ہے۔ رحمت والا نبی، شان والا نبی، مقام والا نبی، عزت والا نبی آتے ہوئے پہلی اپنی لعاب ہانڈیاں میں ڈالی، دوسری لعاب آٹے میں ڈالی، فرمایا پکانا شروع کر دو۔ پکاتے گئے، لوگ کھاتے گئے، ہانڈی چلتی رہی، جب صحابہ سیر ہو گئے میرے مرشد نے فرمایا ہمسایوں کو بھی دے، ہمسایوں کو بھی دیا۔ پھر بھی جابر کہتے ہیں قربان جاؤں، قربان جاؤں، جب تک اللہ کی جس کے قبضے میں جان ہے پیدل تکیہ ہے، ہانڈی ویسے پڑی تھی، آٹا ویسی ہو۔ سبحان اللہ، اور سے سبحان اللہ، آئیے ہاتھ میں انگلیاں سے پانی رک جائے، آئے نچوڑ نچوڑ کے پانی پیالے میں بن کرے، میرا محمد اپنی انگلیاں اس پیالے میں ڈالے، پھر انگلیاں اوپر جو اٹھائے، رب محمد ہائے تمہارے جاگی کرتے، آئیے اس سے بھی بڑی دلیل، ہائے انگلیاں ایسی ہوں، یہ قرآن کی دلیل ہے، میری دلیل نہیں ہے، انگلیاں ایسی ہو اگر میں اشارہ کروں تو چاند ٹکڑے ہو جائے، پھر میں کیوں نہ جاؤں، او نو شراب کمانو، میں پوچھی عید چند کولو کسے تینوں بھی عید کرئیے، میں پوچھی عید چند کولو کسے تینوں بھی عید کرئیے، اس آکھیا میری زندگی وچ ایک رات بھی ہو جئی آئیے، کیڑی اے ملک عرب دی دھرتی تے ایک سوہنے انگلی ہلائیے، او دی انگلی نال اشاریے دے میں ٹوٹ کے عید منائی، قربان جاؤ کأنک قد خلقت کما تشاء۔ آئیے یہ ساری ربائی، یہ سارے شعر جو عربی میں تھے آپ کی زبان میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ والا کہتا ہے کسے ماں اس جیسا سہرا نکڑیا، کسے ماں اس جیسا سہرا نکڑیا، کہ اپنی مرضی مطابق تو بڑھیا، سحبن نفاقت کے پھلاں دا سہرا، میں قربان اللہ محمد دا چہرہ، سبت میں پسند آ کر سٹی، بڑے ریچھ دے نانے تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا محمد دیتا، رب محمد بڑا کے کلم توڑ دیتا۔ ثم جاءكم رسول آدم نوح ابراہیم تمام نبی عظمت والا میرا رسول آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ایمان لے آنا ہے، نصرت کرنی ہے۔ آگے پوچھا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، پوچھو کیا اقرار کیا اس بات کا، ہمانا اس دل کے اوپر کیا اقرار کیا یا نہیں، کیا جواب آیا، بیک زبان آواز آئی، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ مولا ہم نے اقرار کیا، ہم نے اقرار
کیا. ہماری زندگی میں یہی عظمت والا نبی آیا, محمد رسول اللہ آیا. اس لیے تو میرے رب نے توجہ میرا, اس لیے تو میرے اللہ نے تورات کے اندر بھی محمد کے تذکرے کیتے نے, انجیل کے اندر بھی تذکرے کیتے نے, صحیفیاں کے اندر بھی تذکرے کیتے نے, آیت زبور کے اندر بھی تذکرے کیتے نے. یہ کتنے بڑے بڑے علماء یہودی ان کے تھے, انہوں نے پڑھ چکا تھا. اس لیے تو قرآن کی آیت حضرت عبداللہ بن سلام آگے کہنے لگے کہ اللہ نے سچ کہا ہے, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میرا زورا یہ لوگ آپ کو ایسے پہچانتے جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو پہچانتا ہے. عبداللہ بن سلام آئے, نبی کی خدمت میں آئے, آنکھوں میں درود میں اور بولنے لگے نے, باقی 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 سچی کر لے. ہمیں اپنے بیٹوں میں تو شک ہو سکتا ہے, اور سوریہ کا سردار آتا محمد نبوت کے اندر شک نہیں ہو سکتا. اس پہ دلیل اور دینا چاہتا ہوں, حیران ہو جائے. یہ قرآن کی آیت ہے, ابھی میں نے پڑھی, اس پہ دلیل میرے نبی کی زندگی ہے کہ کیسے تورات کے ہوتے اور قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور کتاب کیسے پڑھی جا سکتی ہے, اور میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی نبوت کیسے چل سکتی ہے. میرے بہت بڑی دلیل ہے انشاءاللہ, آپ کی توجہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے ہاتھ میں تورات کا نسخہ یا تورات کی اورات ہے, پڑھنے لگے ہیں, تکنے لگے ہیں, دیکھنے لگے ہیں. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے کہ جناب عمر کو میرے آقا کے آنے کا پتہ نہ چلا. درمیان میں رات دارے نبی یار ہمارے نبی, یار مزار نبی, اور معیت میں رہنے والا وہ جوان. میں یہاں اور جملہ کہنا چاہتا ہوں, ابو بکر تیرے فہم پہ قربان کر. یہ لفظ فہم کا بولا ہے. ابو بکر تیرے فہم پہ سارے بولے تیرے فہم پہ قربان جاؤں. ہر ایک مسئلے کو ایسے سمجھا, ایسے سمجھا, ایسے سمجھا. یہ میرے نبی کی زندگی تھی, ابو بکر تیرے فہم پہ قربان جاؤں. میرا محبوب دنیا سے جانے لگا ہے, صحابہ پریشان ہے, اس وقت بھی تیرے فہم پہ قربان جاؤں. بڑی بات کر گیا, موضوع پہ آتے ہیں. حضرت عمر نے تورات کے نسخہ لیا, پڑھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے دیکھا رضی اللہ تعالی, بڑے سخت جملے بولے, رونے والے تیرے اوپر عمر, محمد کا مکھڑا نہیں ملے گا. حضرت عمر نے جلدی سے وہ نسخہ یا وہ بن کے رکھے. میرے نبی کے چہرے پر تک جایا گیا ہے, قربان جاؤں. ہاتھ جوڑ کے بولنے لگا ہے, میرا سونا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ تیرے رب ہے سونا دا سردارا, میں رب نے راضیا, اللہ نے راضیا. رضیت باللہ ربا, اللہ نے رب ہون تیرا دیا. اسلام دینا, دین اسلام تیرا دیا. محمد نبیا, اے محمد نبی ہونا تیرا دیا. سوریہ کا سردارا, میں تو نالج کے لیے, میں تو مطالعے کے لیے تورات پڑھ رہا تھا. توجہ میری ون جو ہی حضرت عمر نے یہ جملے بولے, نبی نے فرمایا عمر جی مجھے یہ بتا کہ تورات کس نبی پہ اتری ہے. فرمانے لگے موسیٰ کلیم پر. پھر نبی نے فرمایا میرا عمر پر سن, لہو کان موسیٰ حیّا
كان موسى أي قرآن لو كان موسى حيا لما غشيه إلا اتباعي آج اگر موسیٰ کلیم بھی زندہ ہوتے اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے اس طرح قرآن کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا یعنی بولو سارے بولے اپنی طرف سے نہیں بولتے قرآن پڑھ کے سنا اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو فسادی فساد یہاں بھی لو کانا ہے یہاں بھی لو کانا ہے سامنے آیا ہے اس سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں فرمایا لکان عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا یہ لوکان اگر موسیٰ کریم زندہ ہوتے اس کی نبوت بند اس کی تورات بند وہ مجھ محمد کی اتباع وہی تورات پڑھ رہا ہے جو موسیٰ کریم کی اتری یہاں سے معلوم ہوتا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کو نہیں پڑھ سکتے کسی اور آسمانی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے اور میرے نبی کے ہوتے ہوئے کوئی اور آ کے دعوے اور ایسی باتیں کرنا شروع کر دے خبردار وہ جھوٹا نبی تو ہو سکتا ہے سچا نبی یاد رکھیے گا یہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ دلیل ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے میرا نبی آج کے بعد کسی اور نئے نبی نہیں آنا اور یہی بات یہاں اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر سے یہ کہا اگر موسیٰ کلیم زندہ ہوتے اور یہاں اللہ کے نبی نے حضرت عمر کے بارے میں یہ کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو کون ہوتا اس سے معلوم ہوا عمر کی عظمت اعلیٰ عمر کا شان عمر کا مقام عمر کا مرتبہ آج اگر کوئی لفظ سندھ کی سرزمین پہ عوائد کے آمر کے دیوز اور غیرت اور وہ خبیث انسان جمع ہو کر عمر کے بارے میں گستاخیاں کرے تم کیا کر سکتے ہو جس عمر کو اللہ نے اتنا مقام دیا اتنا شان دیا کہ فرش زمین پہ عمر بولتا تھا عرش زمین پہ تحریر میں اللہ قرآن بنا کے بھیجتا تھا میں اس لیے یہ بات لے آیا ہوں کہ میرے ایمان کا حصہ ہے آج کے اسی مجمع میں کثیر تعداد میں مشاہدہ مجمع ہے ہم یہ بات منظور کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی کرے وہ تاریخ اسلام سے خارج ہے اور جو صحابہ کے اوپر باتیں کرے ہم بس یہ ترکیب کرتے ہیں کہ لوگوں نے اس طرح کی حرکت کی انہیں کافر کردار تک پہنچایا جائے جن لوگوں نے جناب عمر کے بارے میں اتنی ساری باتیں کی آپ نہیں اس کو بہت دبایا گیا یہ نہ ہو فرار نہ یاد رکھنا عمر ہے ایک کوئی دفعہ اللہ کے محبوب طواف کر رہے ہیں اور مقام ابراہیم آیا پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقام ابراہیم ہے اس پہ دو رکعت نماز نہ پڑھے لیکن عمر دل تو میرا بھی کرتا ہے لیکن وہاں سے کوئی آڈر آئے تو بس عمر نے یہ رائے کی میرے رب نے پسند کی اور قرآن بند کیا اتخذ اللہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قربان جانا علماء نے لکھا کئی مقام ہے
اور سارے نبی مرید نبی ہے، لیکن عمر کو ایک مقام ملا ہے، عمر مراد نبی ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ بلند کیے، اللہ سے مانگا، اللہ عمر دے دے، عمر دے دے، عمر دے دے۔ جب عمر آیا، میرے نبی کی خدمت پہ آیا تو شاعر کہتا ہے آئی تمہیں یارو مبارک ہو عمر کے تمہیں خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اے یارو مبارک ہو عمر کے تمہیں خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ تو آیا ہے تو آمین دو بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر، فلک جھوما زمین جھومی خدا کا انتخاب آیا۔ کا جواب آیا۔ نبی نے پوچھا وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ عمر بولا شریعت کا سردار آج سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا۔ کیا ہوگا وہ ویزا کیا ہوگا وہ ٹائم کیا ہوگا جب عمر آیا ہوگا، ہاں اور اللہ کے نبی نے پوچھا ہوگا عمر تو تو تلواریں اٹھا کے میں معصوم پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، آج کیا ہو گیا؟ تو اللہ والا کہتا ہے ہاتھ عمر جاؤ سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی جب کے جس نے خریدار گئے۔ تو دوستو عمر کا شان، عمر کا مقام، عمر کا مرتبہ، عمر کی بلندی، عمر کی رفعت ابو بکر ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی آئے، سبحان اللہ، درمیان میں میرا محبوب ہے، دائیں ابو بکر ہے، بائیں عمر ہے۔ اللہ کے نبی ایسے آئے، صحابہ کا جھنڈ اٹھا ہے، محمد کا مکھڑا دیکھیا، ہنسے اور مسکراتے آ رہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے یار میرے آج سینے آ رہے نا دن قیامت کا ہوگا، سب سے پہلے قبر کچھ محمد کی کھولے گی، اس کے بعد دائیں ابو بکر ہوگا، بائیں عمر ہوگا۔ جیسے آج ہم آ رہے ہیں دن قیامت میں اسی طرح آئے۔ بات کہاں چل رہی تھی؟ میرے نبی کا تذکرہ چند دنوں کے لیے محدود نہیں ہے۔ اتنا بڑا اونچا تذکرہ، اتنا بڑا اونچا تذکرہ، اتنا بڑا اونچا، کتنا سبحان اللہ۔ تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ سننے کے لیے آئے نا اس کے لیے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آپ جو بات میرے خیال میں آپ دور ہو گئے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا صاحب ایک بندے نے غلطی کی اور سارے نہ بنا ایک بندے نے غلطی کی سارے نہ بنا دی۔ اصل میں میرا مزاج نہیں ہے، میرا مزاج ایسا ہے، بلکہ وہ یہی ہے۔ شیخ سعد رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی کی چپ کرانے سے پہلے چپ کر جاؤ، طلب باقی ہو کے چپ ہو جاؤ۔ حضرت قرآن میں بات آ گئی، چلو وہی بات جو کر رہا تھا کہ میرے نبی کا ذکر اتنا سارے بولے اعلیٰ کہ قرآن ورفعنا لک ذکرک، اتنا اعلیٰ کیسے؟ کلمہ پورا نہ ہوگا جب تک محمد کا ذکر نہ ہو، نماز پوری نہ ہوگی جب تک محمد کا ذکر نہ ہو، جنازہ پورا نہ ہوگا جب تک محمد کا ذکر نہ ہو۔ آئیے آگے جانا چاہتا ہوں، تیری زندگی پوری نہ ہوگی جب تک محمد کا ذکر نہ ہو۔
اس لیے تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے محمد دی اتباع دے اندر، میرے نبی دے طریقے دے اندر، میرے محبوب دی سنت دے اندر گزار گیا۔ تیری شادی محمد دی اتباع والی، تیری غمی محمد دی اتباع والی، تیری زندگی محمد دی اتباع والی، تیرا اٹھنا نبی دے طریقے والا، تیرا چلنا نبی دے طریقے والا، تیری مداوع نبی دے طریقے والی، تیری وفائے نبی دے طریقے والی، تیری نیک عذاب نبی کے طریقے والی۔ دیکھتا جا محمد عربی کی زندگی کو، میرے نبی کی سنت کو فالو کرتا جا، فالو کرتا جا، فالو کرتا جا۔ قربان جاوا تیری زندگی میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوگی، نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے نبی کی اتباع کرنا تیرا کام، آئے قربان جاوا میں اپنی رحمت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مجھے کہا گیا قرآن کے آپ کے مزاج کو سارے دیکھ رہی ہے، بندو کے لیے کہہ رہا ہوں مجھے آج کے بعد بلائے گا نا۔ قرآن کو یہ کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، اور میرے نبی کی امت کے لوگوں کان لگا کے قرآن سنو۔ ہائے سننا تمہارا کام ہے، عرش سے رحمت برسانا محمد کے خدا کا کام ہے۔ اور جو قرآن کی تلاوت کے اندر بات کرے بولے، قرآن کہتا ہے قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ یہی تو بات تھی جب میرا محمد قرآن پڑھتا، میرا محمد قرآن کی تلاوت کرتا، لوگ آگے سے باتیں کرتے، لوگ شور کرتے، کہیں اعلان ہوتا کبھی یہ قرآن پڑھے آگے سے شور مچاؤ، تمہاری آواز بلند ہو جائے، محمد مغلوب ہو جائے، وہاں سے آواز آئی نا رات ہوئے دن ہوئے صبح ہوئے شام ہوئے قرآن پڑھنا پڑھنا تیرا کام ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ سبحان اللہ۔ چلو ترجمہ کرو۔ وقت کیا ہوگا، ویلا کیا ہوگا، اور یاد رکھنا قرآن سننے سے اذا قرئت علیہم آیاتہ زادتہم، قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کبھی کبھی پھنستے ہو مسجد میں، آپ شادیاں اٹینڈ کرتے مہینے میں 2 4 4 5 5 8 8 لکھا ہوا 2 بجے ڈنر بولتے 2 بجے کیا اس کو بولتے کھانے کو جو بھی ہے، 2 لنچ ہے جو بھی ہے، 1 بجے کا کھانا ہے، 4 بجے مل رہا ہے، ہم کب پہ لگ رہے ہیں؟ عمران خان کیوں ہو گیا، زرداری کیوں ہو گیا، فلانا کیوں ہو گیا، ڈھنگنا ہو گیا، انہوں کا قصور نہیں تیرا۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن حق بات کہوں گا، کسی کو گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میرے اور آپ کے اعمال ٹھیک ہوتے تو بندے ہمارے حکمران ایسے نہ ہوتے۔ جب ماں نے کہا تھا بیٹیا کو دودھ میں پانی پا دے، بیٹی نے کہا ماں جی دودھ میں پانی کیوں پاوا، تن پتہ نہیں عمر کا زمانہ ہے۔ ماں نے بولا تھا اور بچی کیا عمر دیکھتا پیا، عمر دیکھ رہا ہے، قربان جاؤ بیٹی تیرے ایمان پر، قربان جاؤ بچی تیری سیرت پر۔ ایسا جملہ بولا کہ آج کی تاریخ ان جملوں کو لوٹا رہی ہے۔
بیٹی کہنے لگی اماں جی عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا۔ یہاں داڑھی ملا کے گالیوں میں ڈالتے ہیں، ان کا قصور ہے، ہمارا قصور ہے۔ یہاں شادیوں میں ڈول ڈھمکتے اور یہ چیزیں کرتے ہیں، ان کا قصور ہے۔ یہاں ایک دوسرے کے اوپر اتنی باتیں کر دی، اللہ معاف کرے، جو آپس میں کزن ہے، بھائی ہے، ملتے نہیں ہے، بہن سے ملتا نہیں ہے، بیٹی کو پیار نہیں کرتا، اماں کا ادب نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہاں اپنے ہمسایوں کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارا قصور ہے۔ ورنہ لوگ آئے تھے، اللہ اللہ دسترخوان لگا ہوا ہے، استاد جی میں جب یہ پڑھتا ہوں خدا کی قسم رونا آتا ہے، کیا وہ لوگ تھے، دسترخوان لگا ہوا ہے، حضرت حذیفہ کھانا کھانے لگے ہیں، ایک لقمہ نیچے گر گیا، سبحان اللہ، نیچے گرا، محمد بلال نے پکڑا، پھر دوبارہ نیچے پڑے ہوئے لقمے کو اٹھایا، کپڑے سے لگایا، دوبارہ سالن میں دبو کے کھانے لگا، برابر میں بندے نے کوہنے ماری، اب چیخ کرتا پیا ہے، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے بادشاہ وزیر و مشیر بیٹھے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ پڑے ہوئے لقمے کو اٹھا کے کھا رہا ہے، بس اس بندے کا یہ بولنا تھا، میرے محمد یار کا ایمان جوش میں آ گیا۔ أترك سنة حبيبي بهؤلاء الهمقاء ہمارے ہاتھاں جوتے ہاتھ مارا والا محمد کی سنت خاطر محمد کی سنت آئے أترك سنة حبیبی، کیا میں ان لوگوں کی خاطر محمد کی سنت چھوڑ دینا یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے بے وقوف ہیں، لیکن میرے لیے اہمیت محمد کی سنت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، جگ سارے محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تیرے رحمت اڑے گا گیا، جڑے آندے گئے جڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگا گیا۔ کوئی صدیق بڑھیا صداقت دے وچ، کوئی فاروق بڑھیا عدالت دے وچ، کوئی پیدل حیادا سخاوت دے وچ، کوئی خیبر دروں پٹیلا، کوئی فارس۔ یہ لوگ تھے، ہمیں کیا ایمان کی قدر، ہمیں کیا نماز کی قدر، ہمیں کیا دین کی قدر، ہمیں کیا شریعت کی قدر، اور بغیر جائیں اور سکان جانے، یہ لوگ تھے۔ کوئی فارس دعا کے ہویا کی قدر، کینے رومی دے رحمت دی بھالی نظر، کینے حبشی اتے عشق کی تا اثر، مار کھا کے بھی کلمہ پکینا، میرے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگا گیا۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔